کہ پانی کا انتظام ہو گیا اور سائے کا انتظام ہو گیا. پانی کس کو ملے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا, اور سایہ کس کو ملے گا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ باقیوں کا وہی چل رہا ہوگا ابھی. یوں اٹھے تو یوں گرے, یوں نکلے تو یوں گرے, پسینوں کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہیں. باقی سب کا یہی حال ہے. یہ جن لوگوں کو بتایا گیا کہ اسی طریقے کے لوگ ہوں گے, انہی کو سایہ ملے گا اور انہی کو پانی ملے گا, باقی نہیں ملے گا کسی کو. باقی سب کا برا حال ہوگا. اب اتنا برا حال کب تک ہوگا؟ 1 دن 2 دن 10 دن نہیں, 1000 سال تک یہی حال چلتا رہے گا. دن کتنا بڑا ہے؟ 50,000 سال کا ہے. یہ حال کب تک چلے گا؟ 1000 سال تک. پسینے کی وجہ سے, پیاس کی وجہ سے, گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگوں کا برا حال ہے. زمین تپ رہی ہے تانبے کی طرح, تیل پسینہ کھول رہا ہے تیل کی طرح. یہ حالت ہے لوگوں کی. 1000 سال ہو گئے تپتے ہوئے, پریشان ہوتے ہوئے. کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہے؟ حدیث کے اندر آیا یہ بھی. آپس میں ملیں گے, باتیں کریں گے, کہیں گے کہ اس کا کوئی حل ہے, کیسے بچا جائے اس تکلیف سے. دیکھو سایہ تو نہیں ملا, پانی بھی نہیں ملا, لیکن اب اس تکلیف کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ سب آپس میں باتیں کریں گے. حدیث کے اندر آیا سب مل کر اکٹھا ہو کر کہیں گے ایک کام کرتے ہیں, کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں جو اللہ کے سامنے جا کر ہماری, بولو کیا کر دے؟ سو گئے؟ ہاں, سفارش کر دے. کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جو اللہ کے سامنے جا کے سفارش کر دے. یہ مصیبتیں تو ختم ہوں, یہ مصیبتیں تو ٹلیں. 1000 برس ہو گئے مجھے انہی مصیبتوں کے اندر گرفتار ہوئے, یہ مصیبتیں کیسے کم ہوں گی؟ اور حدیث کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ اتنے بڑے غم میں اور اتنی بڑی تکلیف کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے, ما لا یطیقون ولا یحملون, جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں گے برداشت کر سکے. یہ حدیث کے الفاظ. اتنے بڑے غم اور تکلیف میں ڈوبے ہوئے ہوں گے 1000 سال سے. تو سب لوگ کہتے ہیں کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں چلتے ہیں. تو سب سے پہلے کہاں آئیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. حدیث کے اندر آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فیاتون آدم, آدم کے پاس میں آئیں گے اور آدم علیہ السلام کے پاس میں آ کر کہیں گے انت ابو البشر, انت ابو البشر, خلقك الله بيده وسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شيء. اے آدم, اللہ نے تمہیں ابو البشر بنایا, یعنی تمام انسانوں کا باپ بنایا. خلقک اللہ بیدہ, اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا. وسجد لک ملائکتہ, اور اللہ نے تمہارے سامنے فرشتوں سے سجدہ کروایا. وعلمک اسماء کل شیء, اور تمہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے. آج تم ہماری حالتوں کو نہیں دیکھتے ہو. الا تری الی ما نحن فیہ, آج ہماری حالت سامنے کر دیجئے, آج ہماری حالتوں کو دیکھو. حضرت آدم علیہ السلام یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر جب دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا, آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے, آج میرا پروردگار بڑے غصے میں. لم یغضب احدہ, لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ, آج اتنے غصے میں, اس سے پہلے میں نے کبھی اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا, اور اس کے بعد بھی کبھی ہم اپنے رب کو اتنے غصے میں نہیں دیکھیں گے. میرا رب تو اتنے غصے میں, نفسی نفسی, رب کے غصے کو دیکھ کر تو مجھے آج اپنی فکر ہو رہی ہے. نفسی نفسی, مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے, مجھے تو خود اپنی فکر ہے. میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا, میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. تم لوگ ایک کام کرو, اذهبوا الى غیری, کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ. اذهبوا الى نوح, سنو سنو, کسی دوسرے کے پاس میں اگر جا رہے ہو تو نوح علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ. منع کر دیا کس نے؟ کس نے منع کیا بولو؟ آدم علیہ السلام نے. کیا کہا؟ میں تمہارے کام, میرے بس کی بات نہیں ہے. اتنا غصے میں ہے آج اللہ تعالیٰ کہ میں نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھوں گا. اتنے غصے میں ہے میرا رب. مجھے تو آج اپنی فکر ہو رہی کہ میں ہی بچ جاؤں بہت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت دے دے, یہی بہت ہے میرے لیے. آج اتنا سخت معاملہ ہے, مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے. میں تمہارا کیا دیکھوں, میں تمہارے بارے میں کیا کروں میں.
میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حدیث کے اندر آیا وہ سارے کے سارے لوگ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور نوح علیہ السلام کے پاس میں جا کر کہیں گے یا نوح انکا انت اول الرسل، تم دنیا کے اندر سب سے پہلے رسول بن کر آئے، تمہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، قد سماک اللہ عبدا شکورا، اور اللہ نے تمہارا ایک خاص نام رکھا تھا، تمہارا نام عبد الشکور رکھا تھا، اللہ نے تمہارا ایک خاص نام رکھا، تم سب سے پہلے رسول بن کر دنیا کے اندر آئے، اشفع لنا الی ربک الا تری الی ما نحن فیہ، آج ہماری حالتوں کو دیکھو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو، آج کیا تم ہماری حالتوں کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت نوح علیہ السلام جب یہ سنیں گے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بہت غیظ و غضب میں ہے، آج میرا پروردگار بڑے غصے میں ہے، لم یغضب قبلہ ولن یغضب بعدہ، اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، اس کے بعد نہ کبھی دیکھوں گا، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے، اذهبوا الی غیری، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تم لوگ کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، اذهبوا الی ابراہیم، تم سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ، شاید وہ تمہارے کوئی کام آ جائیں۔ معاملہ سمجھ میں آ رہا ہے سارا؟ نوح علیہ السلام نے بھی منع کر دیا۔ اب یہ سارے اکٹھا ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور وہی ساری باتیں کریں گے جو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے کی تھی اور انہوں نے جو حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کی تھی، اور جا کر کہیں گے انت نبی اللہ و خلیلہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، خلیل کے معنی ہوتا ہے دوست، یعنی آپ اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے دوست بھی ہیں، آپ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی وہی جواب ہوگا جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا تھا، فرمائیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہو رہی ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، اذهبوا الی غیری، تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، اذهبوا الی موسیٰ، سنو حضرت موسیٰ کے پاس میں چلے جاؤ۔ ابراہیم نے بھی معذرت کر لی، میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تم سارے کے سارے کہاں چلے جاؤ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ اب یہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام سے جا کر بھی وہی کہیں گے اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی بنا کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کیا کرتا تھا، آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، آپ کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا تھا، یعنی آپ اللہ سے باتیں کرنے والے تھے۔ اے موسیٰ، آج ہماری حالتوں کو دیکھو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر دو، کیا آج تم ہماری حالت کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج میرا پروردگار بڑے غیظ و غضب میں ہے، آج میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا، تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ۔ نفسی نفسی، مجھے تو خود اپنی فکر ہو رہی ہے، تم کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ۔ سنو اذهبوا الی عیسیٰ، تم سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں چلے جاؤ۔ اب یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئیں گے، وہی سب کچھ کہیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ انت روح اللہ و کلمتہ، تم اللہ کی روح ہو، اس کا کلمہ ہو جو انہوں نے مریم کی طرف پھونکا تھا، اور تمہیں اللہ نے یہ اعزاز بھی دیا، یہ معجزہ بھی دیا کہ جب تم ماں کی گود میں تھے وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، تو تم اس طریقے سے بات کیا کرتے تھے جیسے لوگ بڑے ہو کر باتیں کیا کرتے ہیں، تم اللہ کے اتنے پیارے نبی ہو، آج ہماری سفارش اللہ کے سامنے کر دو۔ ان کا بھی جواب وہی ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم اللہ کے پیارے نبی ہیں، لیکن آج میرا پروردگار بہت غیظ و غضب میں ہے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا، آج ہمارا
پروردگار بڑے غیظ و غضب میں، لم یغضب قبلہ، اس سے پہلے کبھی اس غصے میں نہ دیکھا گیا، ولن یغضب بعدہ، نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں آئے گا۔ مجھے بھی اپنی فکر ہو رہی ہے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تم لوگ کسی دوسرے کے پاس میں چلے جاؤ، اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک کام کرو، تم سارے کے سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں چلے جاؤ۔ تو سب سے آخر میں کہاں پہنچے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ پھر وہی حالت کہ ہماری حالتیں دیکھو کیا حال ہے، 1000 سال ہو گیا، پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، سورج 1 میل کی دوری پر ہے، یہ تمام کی تمام ہماری حالتوں کو دیکھو۔ پیارے نبی کے پاس میں بھی جا کر کہیں گے انت نبی اللہ و خاتم الانبیاء، آپ انبیاء میں سب سے آخر میں آئے ہو، آپ ختم النبیین ہو، خاتم النبیین ہو، آپ اللہ کے نبی ہو، تو آپ ہماری سفارش اللہ کے سامنے کر دیجئے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب میں یہ تمام باتیں ان کی سنوں گا، فانطلقوا، کیا فرمایا؟ فانطلقوا، تو میں چلوں گا، یعنی یہاں کھڑے ہوں گے وہاں سے چلیں گے، اور کہاں آئیں گے؟ تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے، اللہ کے عرش کے بالکل سامنے آئیں گے، فاقعوا ساجدا لربی، اور اللہ کے سامنے سجدے میں چلے جائیں گے۔ کب تک؟ اللہ جانتا ہے۔ کیا بولیں گے؟ اللہ جانتا ہے۔ کیا دعا کریں گے؟ اللہ جانتا ہے۔ حدیث کے اندر آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع راسک، اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، اور مانگیے، کیا مانگنے کے لیے آپ نے یہ سجدہ کیا ہے؟ تو پیارے نبی فرماتے ہیں اس وقت میں کہوں گا کہ اللہ ان کی میں سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں، انہوں نے مجھے اپنا سفارشی بنایا ہے، میں ان سب کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب نامہ اعمال اور حساب و کتاب کو شروع کر دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ابھی حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، 1000 سال ہو گئے، جنہیں پانی ملنا تھا مل گیا، جس کو سایہ ملنا تھا مل گیا، اور جنہیں پریشان ہونا تھا 1000 سال تک 1000 سال سے پریشان ہو رہے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہے نا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب ابھی تک نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے دعا کریں گے، تب اللہ کی طرف سے جو ہے اجازت ملے گی کہ چلو ٹھیک ہے اب تمہارا حساب کتاب شروع کیا جائے گا۔ حساب کتاب شروع ہوگا، اور حساب کتاب کیسے شروع ہوگا جانتے ہو؟ میں جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں، 1-2 مثالیں دے کر سمجھا دیتا ہوں بس۔ حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کیسے ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت غور سے سننا، پیارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حساب کتاب شروع ہوگا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو رکھ دیا گیا، اب ترازو رکھ دیا گیا، اب سب کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے، حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے 3 آدمیوں کو بلایا جائے گا، سب سے پہلے 3 آدمیوں کو حساب کتاب کے لیے بلایا جائے گا۔ پہلا آدمی اس میں سے جانتے ہو کون ہوگا؟ شہید ہوگا، شہید، رجل استشہد، جو شہید ہوا ہوگا اللہ کے راستے میں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ اس سے کہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا کہ میں نے تیرے اوپر یہ نعمتیں کی تھی، مضبوط بدن دیا تھا، باڈی شاڈی دی تھی، طاقتور بنایا تھا، پہلوان قسم کا آدمی تھا، بتا تو نے کیا کیا؟ ماذا عملت فیہا، تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے تمام نعمتیں دی تھی، یہ نعمتیں دی تھی۔ حدیث کے اندر آیا کہ ہر نعمت کے بارے میں وہ سن کر کہے گا کہ ہاں پروردگار تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی، تو نے مجھے یہ نعمت دی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہے گا نعمت حاصل کرنے کے بعد میں تو نے کیا کیا؟ شہید کا جواب سنو، شہید کہے گا قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، میں نے تیرے راستے میں لڑائیاں کی، میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ مجھے شہید کر دیا گیا، میں تیرے راستے میں مارا گیا، مجھے تیرے راستے میں موت آ گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا جواب سنو، جواب دیا جائے گا کذبتا، کیا جواب ہوگا؟ فرمایا جائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اللہ کے راستے میں لڑائیاں اس لیے نہیں کی تھی
کہ تو اللہ کے دین کو سر بلند کرنا چاہتا تھا، بلکہ تو نے لڑائیاں اس لیے کی تھی کہ لوگوں کے اندر چرچا ہو، تاریخوں کے اندر لکھا جائے، لوگوں کے اندر یہ باتیں چلیں کہ فلاں آدمی بہت بہادر تھا، 100 آدمیوں سے اکیلے لڑ لیا کرتا تھا، فلاں قلعے کو تو اکیلے ہی اس نے فتح کر ڈالا تھا، بہت بڑے محفل اور مجلس اور مقابلے کے اندر اکیلا ہی چلا جایا کرتا تھا۔ تو نے اس لیے لڑائیاں کی تھی لیقال جریء، تاکہ دنیا کے اندر تیرا چرچا ہو، تو نے ریا کے لیے، نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے تو نے یہ جنگیں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے، کہا جائے گا فقد قیلا، تو تجھے دنیا کے اندر بہادر کہہ دیا گیا، تیرے چرچے بھی ہو چکے، تجھے بہادر بھی کہہ دیا گیا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد میں حدیث کے اندر آیا، حکم دیا جائے گا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے جا کر جہنم کے اندر پھینک دو۔ تو پہلا آدمی، ٹھیک ہے نا، پہلا آدمی پہلے ہی سوال میں چاروں کھانے، بولو چاروں کھانے چت، پہلا آدمی پہلے ہی سوال میں چاروں کھانے چت، اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ پہلا آدمی ہوگا جس سے قیامت کے دن سوال جواب ہوگا، حساب کتاب شروع ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دوسرے کو بلایا جائے گا، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، دوسرا ایسا آدمی ہوگا جس نے دین کو سیکھا ہوگا، قرآن کو سیکھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور کہے گا کہ بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا کیا، کہے گا پروردگار میں نے تیرے دین کو سیکھا، میں نے تیرے قرآن کو سیکھا، اور صرف سیکھا ہی نہیں بلکہ میں نے لوگوں کو بھی سکھایا، میں نے صرف قرآن نہیں سیکھا بلکہ قرآن بھی میں نے دوسروں کو سکھایا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کا جواب ہوگا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے سیکھا تھا تاکہ دنیا تجھے قاری قرآن کہے کہ دیکھو فلاں قاری کتنا بہترین قرآن پڑھتا ہے، تو نے دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ سمجھیں، لوگ تجھے دین کا بہت بڑا عالم سمجھیں کہ دیکھو فلاں عالم کتنی پیاری تقریر کرتا ہے، فلاں عالم کے پاس میں نالج کتنی زیادہ ہے، فلاں عالم مسئلے بہت اچھے بتاتا ہے، فلاں عالم کے پاس میں علم کتنا زیادہ ہے۔ تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا، تو نے تو قرآن اس لیے سیکھا تھا تاکہ تجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، تجھے بہت بڑا قاری قرآن کہا جائے۔ فقد قیلا، تو دنیا کے اندر تجھے سمجھا گیا، دنیا کے اندر تجھے کہا گیا۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہیں نا، فلاں عالم بہت بڑے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فلاں مقرر بہت بڑے ہیں، فلاں صاحب بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں، فلاں صاحب قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، حدیث کے اندر آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہوگا فقد قیلا، تو جو چاہتا تھا کہ تجھے بڑا سمجھا جائے، بڑا کہا جائے، بڑا مقرر، بڑا عالم، بڑا علامہ، بڑا دین کا جانکار، سب کہا جا چکا دنیا کے اندر، اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کا بھی ٹھکانہ وہی ہوگا، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا۔ یہ دوسرا آدمی تھا جس سے قیامت کے دن حساب کتاب لیا جا رہا۔ پھر تیسرے کو بلایا جائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیسرے کو بلایا جائے گا، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ، ایسے آدمی کو جس کو اللہ نے دنیا کشادہ کر دی تھی، وَآتَاهُ مِنَ الْمَالِ كُلِّهِ، اور جس کو بہت سارا مال و دولت سے اللہ نے نوازا تھا۔ امیروں ذرا غور سے سنو، اللہ نے جس کو بہت مال و دولت سے نوازا تھا، ایسے آدمی کو بلایا جائے گا تیسرے نمبر پر۔ یہ تیسرے نمبر پر بلایا جانے والا آدمی، اللہ اس کو بھی اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور اس سے کہے گا بتا تو نے دنیا میں کیا کیا، وہ جواب دے گا ما ترکت من سبیل، میں نے کوئی راستہ ایسا چھوڑا ہی نہیں ہے، تحب ان ينفق، جس راستے میں تو نے بتایا کہ خرچ کرو، الا انفقت فیہا، مگر میں نے اس میں خرچ کیا، یعنی تو نے جہاں بتایا مسجد میں 2 مہینے دے دیا، تو نے کہا مدرسے میں 2 مہینے دے دیا، تو نے کہا غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیوہ اور محتاجوں، فقیروں، ان تمام لوگوں کی مدد کرو، میں نے کی۔ اللہ کوئی راستہ نہیں چھوڑا، صدقہ ہم نکالتے تھے، خیرات ہم کیا کرتے تھے، زکوٰۃ ہم نکالا کرتے تھے، کوئی راستہ میں نے نہیں چھوڑا، میں نے اللہ کے راستے میں خوب بانٹا، خوب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ بولنا ہے، تو نے اس لیے نہیں دیا بلکہ تو نے تو اس لیے نکالا لیقال، تاکہ
تجھے سخی کہا جائے دنیا کے اندر فقد قیلا، تو دنیا کے اندر تجھے سخی کہہ دیا گیا۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کے لیے کچھ نکالتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، تو اپنے دلوں کو ابھی خالص کر لو۔ فلاں صاحب نے سب سے بڑی موٹی رقم لگائی، فلاں صاحب نے سب سے موٹا چندہ دیا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے اگر دل کے اندر خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ریاکاری اگر گھسائی تو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حکم دیا جائے گا کہ دنیا کے اندر تجھے بہت بڑا امیر، بہت بڑا سخی، بہت بڑا جواد سمجھا گیا، بولا گیا، تجھے کہہ دیا گیا آج تیرا کوئی یہاں پر کوئی پرسان حال نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار، اس کو بھی منہ کے بل اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ 3 لوگوں سے حساب کتاب شروع ہوا اور تینوں لوگوں کو اٹھا کر کہاں پھینک دیا گیا؟ جہنم میں، یعنی ہر سوال کے جواب میں تینوں کے تینوں چاروں خانے چلے۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کچھ سوال اور ہوں گے اور وہ سوال الگ سے ہوں گے، کچھ سوال ہوں گے اور وہ سوال الگ سے ہوں گے۔ کیسے؟ حدیث کے اندر آیا کہ سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، کون سا سوال کیا جائے گا؟ کس تعلق سے بولو؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے اس سے مردوں سے کیا جائے گا، عورتوں سے نہیں کیا جائے گا؟ حساب کتاب سب سے ہی ہوگا نا، مردوں سے بھی ہوگا، عورتوں سے بھی ہوگا، اور جو سوال مردوں سے پوچھے جائیں گے وہ عورتوں سے بھی پوچھے جائیں گے۔ تو یہ سوال جب پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے نماز کتنی پڑھی ہے، سب سے پہلا سوال قیامت کے دن اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، بتاؤ نماز کتنی پڑھ کر آئے ہو؟ اور اگر اتنا ہی ہو جاتا تو بھی کافی تھا، لیکن حدیث کے آگے کے الفاظ ہیں کہ فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست نکلی تو پھر سارے اعمال درست نکلیں گے، اور نماز ہی اگر خراب نکلی تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ یعنی صرف 2-4 ٹائم کی نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، نماز کو آپ کو بالکل مکمل ادا کرنا پڑے گا، ٹائم سے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا سوال ہے، یہ سوال بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں، وقت بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہے اور یہ تو ایک بہت لمبا چیپٹر ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو میں ابھی تک یہاں پہنچا ہوں کہ قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، پھر لوگ سور پھونکا جائے گا، لوگ مر جائیں گے، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اپنی اپنی جگہوں سے نکل کر آئیں گے، پھر اللہ کے سامنے ننگے پیر ننگے بدن کھڑے ہوں گے، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، زمین آسمان کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لے گا، اس کے بدلے دوسرا زمین آسمان بنا دیا جائے گا، اور سورج کی وجہ سے پسینہ نکل رہا ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی پانی نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے اور سوائے حوض کوثر کے، یعنی وہاں پانی ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے باقیوں کو جو نہیں ملے گا تو پھر یہ دھیمے دھیمے کر کے سب لوگ جو ہے حضرت آدم، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین نبی کی سفارش کرنے کی وجہ سے پھر ترازو بیچ میں رکھے گا اور حساب کتاب شروع کرے گا۔ تو سب سے پہلے جن کو 3 لوگوں کو بلائے گا وہ تینوں پہلے سوال میں چاروں خانے چت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر یہ جو سوال ہوں گے نماز کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں، پھر اس میں بھی انسان پھنستا چلا جائے گا۔ چیپٹر بہت لمبا ہے، یہیں کلوز کرتے ہیں، لیکن صرف اتنی بات کہہ کر کہ دیکھیے قیامت آنی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، اس پر ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ ایمان کی جو 6 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اس میں سے یہ ایک چیز ہے آخرت کا دن۔ یہ تمام چیزیں آنی ہیں تو اس کی تیاری کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کئی جگہ پہ فرمایا کہ قیامت کے دن اگر آپ کی سمجھ میں آئی تو کیا فائدہ اس سمجھنے کا۔ قیامت کے دن تو انسان یہی کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے، اس آخرت کے لیے میں نے کچھ عمل کر کے بھیجا ہوتا، کچھ نیک عمل کر کے بھیجا ہوتا۔ تو بہرحال نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو۔ نہیں وہ 10 منٹ پھر بہت لمبا ہوتا چلا جائے گا شیخ، ابھی ٹھیک ہے بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ آدمی چاہتے ہیں آپ کو
تھوڑا چاول دیجیے. ٹھیک ہے تو اطمینان سے سب بیٹھے ہیں. ارے نہیں 10 منٹ ٹھیک ہے, میں دیکھتا ہوں. تو ابھی تک یہاں تک سمجھ لیا آپ نے, سوال جواب ہوں گے. اب ایک بڑی مشہور حدیث ہے, اس کو بھی سن لیجیے. আপনারা চাইছেন চলবে? ارے یہ میری جان نکالیں گے. ٹھیک ہے نا, تو حساب کتاب ہو رہا ہے, یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. پھر سے حساب کتاب ہو رہا ہے. نماز کے بارے میں سوال ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال نماز کے بارے میں ہوگا. ہاں بولیے. আপনারা যখন চাইলেন তখন আপনার আধা ঘন্টা উঠবেন না, কেউ উঠে গেলে ওর মনটা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে. এটা আমার বিশেষ অনুরোধ. تو نماز کے بارے میں سوال ہو گیا. ایک حدیث کے اندر آیا, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے, اول ما یقضى بین یوم القیامت الدماء, کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال خون کے بارے میں ہوگا, قتل کے بارے میں ہوگا. ایک حدیث کے اندر آیا کہ نماز کے بارے میں ہوگا, اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ خون کے بارے میں ہوگا, قتل کے بارے میں ہوگا. علماء نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ اللہ کے حقوق میں نماز کے تعلق سے سوال کیا جائے گا, بندوں کے حقوق میں قتل کے تعلق سے سوال کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ جب اپنے حقوق کے بارے میں پوچھے گا تو یہ پوچھے گا سب سے پہلے نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی, اور اللہ تعالیٰ بندوں کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا تو سب سے پہلا سوال یہ پوچھے گا کہ کسی کو مار کے تو نہیں آئے ہو دنیا میں, کسی کا قتل کر کے تو نہیں. اپنا بتا اپنی عمر کہاں گزار کے آئے ہو, ایک ایک لمحے کا حساب دو, ایک ایک سیکنڈ کا حساب دو, اپنے دل کی ایک ایک دھڑکن کا حساب دو, کہاں پہ گزار کے آئے ہو. ایک ایک سیکنڈ کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لے لے گا. میں نے تمہیں 60 70 سال 90 سال 100 سال کی زندگی دی تھی, کہاں پہ تم نے اپنی جوانی کو گزارا, کہاں پہ تم نے اپنے بچپنے کو گزارا, کہاں پہ تم نے اپنے بڑھاپے کو گزارا. ایک ایک چیز کا حساب دو. تو پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا. دوسرا سوال پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا, بتاؤ اپنی جوانی کہاں پہ گزار کے آئے ہو. جوانی کے تعلق سے میرے نوجوان بھائیوں الگ سے پوچھا جا رہا ہے. کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ جبکہ پہلا سوال جو پوچھا گیا تھا کہ تم نے اپنی عمر کہاں پہ گزاری, عمر کے اندر بچپنا بھی آ گیا, جوانی بھی آ گئی, بڑھاپا بھی آ گیا. بتاؤ جب جوانی اس کے اندر آ گئی تو جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھا جا رہا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ جوانی ایسی چیز ہے کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے, یہ جو جوانی کا پیریڈ ہوتا ہے, یہ ایسا ٹائم اور ایسا پیریڈ اور ایسی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا کہ بتاؤ جوانی کے ٹائم پر تم نے کیا کیا تھا. ورنہ آپ دیکھیں نا, جب یہ پوچھ لیا گیا کہ عمر کہاں گزار کے آئے ہو تو بات تو پوری ہو گئی نا. عمر میں تو سب کچھ آ گیا, لیکن جوانی کے تعلق سے الگ سے پوچھا جا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبہ, بتاؤ تم نے اپنا مال کہاں سے کمایا, یہ مال تمہارے پاس میں کہاں سے آیا, حلال کا ہے یا حرام کا ہے, سود کا ہے یا بیاج کا ہے, چوری کا ہے یا ڈکیتی کا ہے, سفارش کا ہے یا رشوت کا ہے, کس طریقے کا ہے, حلال کا ہے یا حرام کا ہے, محنتوں سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا یا چوری چکاری کر کے کمایا, کہاں سے کمایا, دھوکہ دے کر کمایا, کیسے کمایا. وعن مالہ من این اکتسبہ, مال کہاں سے کمایا. اس مال کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, کہاں سے کما رہے ہو مال. اور اگر آپ نے یہ جواب دے دیا کہ مال میں نے حلال طریقے سے کمایا تھا تو دوسرا سوال اسی سے ملا کر پوچھ لیا جائے گا, مال تو تم نے حلال طریقے سے کمایا, وَفِيمَ أَنْفَقَهُ, لیکن مال کو تم نے خرچ کہاں پر کیا تھا, مال کو تم نے کہاں پہ خرچ کیا تھا. مسلمانوں کی حالت دیکھو, مسجد مدرسے میں دینے کی بات آئے بہت پریشانی چل رہی ہے, کام نہیں چل رہا ہے, دھندا نہیں چل رہا ہے, دقت ہے, تکلیف ہے. مسجد مدرسے کا معاملہ ہے تو مسلمانوں سے زیادہ غریب آپ کو کوئی نہیں ملے گا, اور شادی وغیرہ میں اگر خرچ کرنے کا معاملہ آ جائے تو ان سے زیادہ امیر کوئی نہیں ملے گا.
فلاں نے 10 لاکھ کی شادی کی تھی، ہم 15 لاکھ کی کریں گے، فلاں نے ایسے کی تھی، ہم ایسے کریں گے، اس نے اتنے طریقے کے کھانے کھلائے تھے، ہم اتنے طریقے کے کھانے کھلائیں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آئی تو ان سے زیادہ بھکاری کوئی نہیں، اور اگر دنیا کے معاملے میں خرچ کرنے کی باری آئی، شان و شوکت دکھانے کی باری آئی، تو ان سے زیادہ رئیس اور امیر کوئی نہیں۔ تو مال کہاں سے کمایا؟ تیسرا سوال، مال کہاں پہ خرچ کیا؟ چوتھا سوال۔ اور پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علما، اور تمہیں دین کے بارے میں جو نالج تھی، دین کے بارے میں تمہیں جو جانکاری تھی، جو تم نے علم حاصل کیا تھا، اس کے اوپر کتنا عمل کیا؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اگر مدرسے میں پڑھائی کی ہے تو صرف اسی سے سوال کیا جائے گا، کوئی اگر حافظ ہے تو اسی سے پوچھا جائے گا، کوئی اگر عالم ہے تو اسی سے پوچھا جائے گا، بلکہ ہر اس آدمی سے پوچھا جائے گا جس کو دین کی جانکاری ہوگی۔ اگر آپ کو تھوڑی جانکاری ہے تو بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ کو زیادہ جانکاری ہے تو بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ نے مدرسے میں رہ کے پڑھائی کی ہے تب بھی آپ سے پوچھا جائے گا، اگر آپ نے علماء کے خطبے، تقریریں، درس سن سن کر اگر آپ نے علم حاصل کیا ہے، دین کو سیکھا ہے، تو بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ آج آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے تقریریں سنتے میں، آج آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے تقریریں، خطبے، درس وغیرہ سنتے میں، لیکن یہ جو تقریریں آپ سنتے ہیں، چاہے موبائل پر سنتے ہو، یوٹیوب پر سنتے ہو، یا کسی بھی طریقے سے سنتے ہو، جیسے بھی آپ کے پاس میں دین پہنچ گیا، اللہ کا قرآن پہنچ گیا، پیارے نبی کا فرمان پہنچ گیا، تو آپ سے سوال ہوگا ماذا علم فی ماذا عمل فیما علم، جو تجھے معلومات تھی، جو تجھے دینی جانکاریاں تھی، اس کے اوپر تو کتنا عمل کر کے آیا ہے؟ جیسے بھی سنا ہو، جیسا بھی پڑھا ہو، جیسے بھی دین کی باتیں معلوم ہوئی ہو، معلوم ہو گئی تو عمل نہیں کیا تو سوال پوچھا جائے گا۔ تو میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ترازو رکھ دیا جائے گا اور لوگوں کو بلایا جائے گا اور حساب و کتاب، نامہ اعمال سب شروع ہو چکا ہوگا، اور اس طریقے سے لوگوں سے سوال پوچھے جا رہے ہوں گے۔ وہ 3 لوگوں سے پوچھے گئے، ادھر پھر ہر آدمی کو کھڑا کر کے یہ 5 سوال الگ سے پوچھے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت ابو مسعود نام ہے، ایک عبداللہ ابن مسعود ہے، یہ ابو مسعود ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے، مسلمانوں غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچے اور جا کر کہنے لگے اللہ کے نبی، میرے کچھ غلام ہیں، کبھی وہ لڑائیاں کر لیتے ہیں آپس میں، کبھی وہ چوری بھی کر لیتے ہیں، کبھی میں ان کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں تو مانتے بھی نہیں ہیں۔ اے اللہ کے نبی، مجھے کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے تو میں اپنے لکڑی کے ذریعے سے یا کوڑے کے ذریعے سے ان کی مار بھی لگا دیتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ مار بھی لگا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کیا قیامت کے دن، غور سے سنیے، کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرے گا؟ آپ کیا کیا کرتے ہو نا، سب پوچھا جائے گا اللہ تعالیٰ کیا قیامت کے دن، کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چیز کے بارے میں بھی مجھ سے سوال کرے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور تیرے غلاموں کو بھی اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر دونوں کو تولا جائے گا، دونوں کو دیکھا جائے گا، اگر ان کی غلطی زیادہ نکلی، تیری مار کم نکلی تو تجھے چھوڑ دیا جائے گا، اور دونوں چیزیں اگر برابر نکلی تو بھی معاملہ برابر سرابر ہو جائے گا، لیکن اگر ان کی غلطیاں کم نکلی اور تیری مار زیادہ نکلی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کر دے گا، تیری پکڑ ہو سکتی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی کیا ایسا ہوگا؟ پیارے نبی نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ وہ میرے صحابی، کیا تو نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو نہیں پڑھا ہے کہ قیامت کے دن ترازو کو رکھ دیا جائے گا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صحابی رسول نے جب یہ سنا دہاڑے مار مار کر رونے لگے، فرمایا اللہ کے نبی اشہدک، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں انہم کلہم احرار، میں اپنے تمام کے تمام غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیتا ہوں، سب کو آزاد کرتا ہوں۔ ان چیزوں کے بارے میں، ان کے وجہ سے اگر قیامت کے دن کل میری پکڑ ہو جائے تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں سارے غلاموں کو ہی اللہ کے راہ میں آزاد کر دوں۔
یہ ہے حال. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا تھا من کان لہو مظلمۃ لأحد من عرضہ او شیء، اگر دنیا کے اندر آپ نے کسی کی کوئی چیز لی ہے، کسی کا مال لیا، کسی کی عزت پر بہتان لگایا، کسی کا حق دبایا، آپ نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ میں اگر کچھ بھی برا کیا ہے، میرے بھائیو اگر آپ نے دنیا کے اندر کسی کے ساتھ میں کچھ بھی برا کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کے دن ہی اس سے معافی مانگ لینا، آج کے دن ہی اس سے معاف کرا لینا، قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ دینار کام آئیں گے نہ درہم کام آئیں گے، کچھ اور کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے تم اپنے آپ کو اس آدمی سے معاف کرا لینا. دن بہت خطرناک ہوگا. ترازو رکھا ہوا ہے، نام عمل تولے جا رہے ہیں. اب ہم لوگ بھی نا انسان ہیں تو ہماری فطرت ہے یہ، یہاں نہیں چوکتے وہاں بھی نہیں چوکیں گے، یہاں نہیں چوکتے تو وہاں بھی نہیں چوکیں گے. اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے، میں نے یہ تو نہیں کیا تھا، میں نے وہ تو نہیں کیا تھا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، میں نے وہ گناہ نہیں کیا تھا، یہ فرشتوں نے ایسے ہی لکھ دیا ہوگا، مجھے نہیں پتا کیوں لکھا، یہ وہاں بھی ہوگا. یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ سب سے بڑا گناہ کرنے والے یعنی شرک کرنے والے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے میں نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا. یہاں تک حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم، جس نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تک تبلیغ کی تھی، اللہ تعالیٰ جب ان کی قوم کو بلائے گا اور کہے گا کہ تم نوح پر ایمان کیوں نہیں لائے، تو کہیں گے میرے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہ حال ہوگا لوگوں کا، یہ حال ہوگا کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے، میں کس پر ایمان لاتا ہے. قیامت کا منظر اور معاملہ دیکھ کر تو انسان ہے نا، وہاں بھی نہیں سدھریں گے، وہاں بھی اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے. لیکن قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچ دیا ہے. اللہ فرماتا ہے اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن زبان کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، زبان کو بند کر دیا جائے گا، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا. اليوم نختم على افواہہم، زبان پر تالا لگا دیا جائے گا کہ بول بہت رہا ہے، اس کی زبان بند کرو. زبان کو جب بند کر دیا جائے گا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، تو اس کے ہاتھ بولیں گے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہاتھ کیسے بولیں گے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اس کے ہاتھ بولیں گے. وتشہد ارجلہم، اور اس کے پیر بھی گواہی دیں گے. کون کون سے گناہ کر کے آئے ہو. اللہ کے بندو ذرا ڈر جاؤ، اس لیے شروع میں کہا گیا تھا اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. ہاتھ بولے زبان بند کر دی جائے گی. ہاتھوں کے ذریعے سے کون کون سے گناہ کیے ہاتھ گواہی دیں گے، اور پیروں کے ذریعے سے کون کون سے گناہ کیے ہیں یہ پیر بھی گواہی دیں گے. بلکہ ایک جگہ پہ آیا کہ پورا بدن انسان کا گواہی دے گا اس کے ذریعے سے کون کون سے گناہ کر کے تم آئے ہو. اس لیے معلوم ہے ان ہاتھ پیروں کو کیا کہا جاتا ہے. ہاتھ پیروں کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی چھپی ہوئی پولیس ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے، یہ ابھی نہیں بولے گی. اللہ اکبر. آپ سوچ کر دیکھو کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ہمارا جسم اور ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہا ہے. کیا کیا کیا، کتنا کیا، کہاں کیا، کیسے کیا، گواہی دے رہا اللہ کے سامنے. زبان کو بند کر دیا جائے گا. اچھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، ایسا کیسے ہوگا؟ آپ سوچ رہے ہوں گے ہاتھ کیسے بولے گا، ہاتھ تو نہیں بولتا ہے. تو میرے بھائیو، یہ جو زبان ہے یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ ہاتھ ہے یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. تو جس اللہ نے زبان کو بولنے کی طاقت دی ہے، اس گوشت کے ٹکڑے کو بولنے کی طاقت دی ہے، وہ اللہ اس ہاتھ سے بولو کیا نہیں بلوا سکتا؟ اس کو یہ طاقت نہیں دے سکتا کہ یہ بولے؟ بالکل طاقت دے سکتا ہے.
کیونکہ یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے اور یہ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، تو یہ ابھی یہ بول سکتی ہے تو یہ بھی بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلوا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بلوا سکتا ہے۔ اب ایک میں ایگزامپل آپ کو دنیا کے حساب سے دے رہا ہوں، جو چھوٹے بچے ہیں وہ شاید نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن جو بڑے ہیں ان کی سمجھ میں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ٹیپ ریکارڈر چلا کرتے تھے، اس کے اندر کیسٹ لگا کرتی تھی، اتنی بڑی کیسٹ ہوتی تھی سفید کلر کی، اور اس سفید کلر کے اندر ریل ہوتی تھی، ریل کتھئی سے کلر کی ہے نا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، تو وہ ریل اس کے اندر ہوتی تھی، وہ ریل ادھر سے گھوم کے ادھر جاتی تھی، وہ ٹیپ بچتا تھا، پھر جب ادھر پوری ہو جاتی تھی تو ادھر سے ادھر کی طرف جاتی تھی تو پھر وہ بچتا تھا، سمجھ گئے نا آپ لوگ، ٹیپ ہوتا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ پتلی سی جھلی جو ریل اس کے اندر پڑی ہوتی تھی اس میں ہم اپنی آواز ریکارڈ کروا دیتے تھے، اس میں گانے ریکارڈ ہو جاتے تھے، اس میں ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی تھی۔ تو بھائی جب تم انسان ہو کر اتنی ترقی کر سکتے ہو کہ اس پتلی سی جھلی کے اندر ساری چیزیں ریکارڈ کر سکتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ان جھلیوں کے اندر کیوں نہیں ریکارڈ کر سکتا ہے؟ بولو، نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ جب تم کر سکتے ہو تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور تعجب کی بات یہ دیکھو، اس ٹیپ ریکارڈر کے اندر جو کتھئی کلر کی جھلی اور جو ریل پڑی ہوتی تھی، اور اپنے بدن کا حصہ بھی دیکھ لو، یہ بھی ویسا ہی نہیں لگتا، دیکھو نا، یہ بھی ویسا ہی نہیں لگتا ریل کی طرح، جیسے اس کا کلر ویسی بدن کا کلر نہیں لگتا، ویسے ہی لگتا ہے۔ تو وہاں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے جس کو ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ریکارڈ نہیں کر سکتا، تو یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے پوری۔ الیوم نختم علی افواہہم، زبان کو بند کر دیا جائے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے۔ انسان کا کیا حال ہوگا جب یہ ہاتھ پیر بولیں گے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ انسان کیا کہے گا؟ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، آج تم ہمارے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ تمہارے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تم تو دنیا کے اندر بولا نہیں کرتے تھے، تمہارے اندر بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تم تو دنیا کے اندر بولا نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ہاتھ پیر پھر سے جواب دیں گے، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بولنے کی طاقت اس اللہ نے دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔ جس اللہ نے سب کو زبان دی اور بولنے کی طاقت سے نوازا، اسی اللہ نے آج ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء۔ تو وہاں اگر انسان یہ سوچے کہ ہم بھی ایسی چلا لیں گے، دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، کچھ بھی وہاں پر ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کے ہاتھ اور پیر جواب دیں گے، اور نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جب نامہ اعمال انسان کے سامنے رکھا جائے گا، جیسے ہی اس کے سامنے وہ کتاب آئے گی، کتاب کو دیکھ کر کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہائے ہمیں یہ کون سی کتاب دے دی گئی، ہمیں یہ کون سی کتاب پکڑا دی گئی، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس کے اندر کوئی چھوٹا گناہ بچا ہے، نہ اس کے اندر کوئی بڑا گناہ بچا ہے، الا احصاها، مگر اس کے اندر درج کر دیا گیا ہے، اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ آج ہم لوگ بڑے گناہ کو تو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتے، بلکہ چھوٹے گناہوں کو تو بڑا ہی نہیں سمجھتے، لیکن وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ دیکھو، آیت کریمہ کے اندر کے پہلے چھوٹے کا ہی ذکر ہے، جسے ہم کچھ نہیں سمجھتے اس کا ذکر پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ چھوٹا گناہ نہیں بچا اور بڑا گناہ نہیں بچا مگر اس کے اندر لکھ دیا گیا، تو چھوٹا جو گناہ ہے یہ جہنم کی چنگاری ہے، اور جو بڑا گناہ ہے یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ، جس گناہ کو ہم کو سمجھتے ہی نہیں ہے وہ گناہ بھی وہاں پر لکھا ہوا ہے، کیونکہ بہت سارے چھوٹے گناہ مل کر بھی بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ بھائی آپ ایک لکڑی کہیں پر رکھ دو تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھائی نہ دے، لیکن جب ایک لکڑی دو لکڑی اس کے اوپر دھیمے کر کے آپ سینکڑوں ہزاروں لکڑیاں اس کے اوپر رکھتے جائیں گے تب بھی آپ کو نہیں دکھائی دے گا۔ وہ بڑا الاؤ بنے گا کہ نہیں بنے گا، وہ بہت زیادہ اکٹھا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا۔ تو ایک دو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو سکتا نہیں آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن آپ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ چھوٹے گناہ مل مل کر بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کہے گا کیا ہے یہ، کون سی کتاب دے دی گئی ہے؟
اسی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ کھینچا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، حساب کتاب ہو گیا، نامہ اعمال دے دیا گیا، لیکن کیسے دیا جائے گا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. تیری نمازیں صحیح نکلی، تیرے روزے صحیح نکلے، تو بڑے اچھے عمل کر کے آیا ہے، دیندار بن کے آیا ہے، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کو اللہ کی عبادت میں لگا کے آیا ہے، اللہ کا نافرمان بن کر نہیں آیا، فاسق و فاجر بن کر نہیں آیا، ظالم بن کر نہیں آیا، اللہ کا نیک بندہ بن کر آیا ہے، گناہوں سے دور رہ کر آیا ہے. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں آئے گا، چیخے گا، چلائے گا، خوش ہو جائے گا. جس طریقے سے چھوٹے سے بچے کو ان کا رزلٹ اسکول کے اندر دیا جاتا ہے اور ٹیچر یہ بتا دیتا ہے کہ تم پاس ہو گئے ہو، تو دیکھا ہوگا کس طریقے سے اچھلتا ہوا کودتا ہوا اپنے گھر پر رزلٹ کو لے کر آتا ہے. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، آپ لوگ بھی لے کر آئے ہوں گے. جس طریقے سے یہ اچھلتا ہوا کودتا ہوا رزلٹ کو لے کر آتا ہے. فرمایا جب اس کے نامہ اعمال کو اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فرمایا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آئے گا اور آ کر کہے گا لو میرے نامہ اعمال کو پڑھو، میرے نامہ اعمال کو پڑھ لو، دیکھو آج میں پاس ہو گیا. انی ظننت انی ملاق حسابیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا. اگر نیکیاں کر کے گئے ہوں گے تو ہمیں اجر و ثواب مل جائے گا، گناہ کر کے گئے ہوں گے تو اللہ کے سامنے حاضری دینا پڑے گی. مجھے یقین تھا، میں اس دن سے ڈرا کرتا تھا، اس لیے نیک بندہ بن کر رہا کرتا تھا، اللہ کی فرمانبرداری کیا کرتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیا، آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جا خوشی خوشی عیش والی زندگی کے اندر داخل ہو جا. کون سی زندگی؟ فرمایا فی جنت عالیہ، جنت کے اندر داخل ہو جا. نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، جنت کا پروانہ مل چکا ہے اور کہہ دیا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھا اور پی، یعنی جنت میں جانے کے بعد جا کھا اور پی. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، دنیا کے اندر جو تو نیک اعمال کیا کرتا تھا یہ اس کا بدلہ ہے. تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا، معلوم یہ ہوا کہ جنت میں چلا جائے گا. پھر فرمایا اللہ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. ہائے جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں آئے گا، کون سے ہاتھ میں؟ بائیں ہاتھ، یعنی الٹے ہاتھ میں آئے گا. آواز لگائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، ہائے ہماری ہلاکت، ہائے ہماری بربادی. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَا، اے کاش مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ گیا ہوتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میرا حساب و کتاب ہی نہ کیا گیا ہوتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، اور اے کاش میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. یعنی میں جب دنیا کے اندر مرا تھا تو مر کر مٹی میں مل گیا ہوتا، یہ دوبارہ مجھے اٹھایا نہ جاتا، اللہ کے سامنے کھڑا نہ کیا جاتا، حساب و کتاب نہ ہوتا، قیامت کا دن نہ ہوتا، میدان محشر نہ ہوتا، اللہ کے سامنے حساب و کتاب نہ کیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے میری موت نے میرا کام تمام کر دیا ہوتا. ما اغنا انی مالیہ، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہ آیا. ہلک انی سلطانیہ، آج میری حکمرانی بھی میرے کام نہ آئی، آج میری حکومت بھی میرے کام نہ آئی. ہلک انی سلطانیہ، آواز آئے گی خذوہ فغلوہ، پکڑو اس جہنمی کو، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اور اٹھا کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور ایسے مت پھینکنا بلکہ 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں باندھ کر اس کو جہنم کے اندر پھینکنا.
دایاں ہاتھ اور بایاں ہاتھ کا معاملہ سمجھ میں آ گیا؟ کوشش یہ کرو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، ورنہ نہ مال کام آئے گا، نہ آکڑ کام آئے گی، نہ ہیکڑی کام آئے گی، نہ حکومت کام آئے گی، نہ سلطانی کام آئے گی، نہ جوانی کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو نامہ اعمال دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اب میں آ رہا ہوں تقریر کے آخری حصے کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ نامہ اعمال ملنے کے بعد اب کیا بچا ہے؟ یا تو جنت بچی ہے یا جہنم بچی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جنت میں جانا ہے یا جہنم؟ بولو کیا بچا ہے؟ کچھ نہیں بچا ہے ابھی ایک چیز بچی ہے، ایک چیز بچی ہے، پل صراط۔ پل صراط سنا ہے نا نام پل صراط کا؟ پل صراط بچا ہے ابھی حساب کتاب ہو گیا ہے، پروانے مل گئے جنت جہنم کے، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، لیکن جنت کہاں ہے؟ پل صراط کہاں ہے؟ پل صراط رکھا ہوا ہے جہنم کے اوپر، پل صراط رکھا ہوا ہے جہنم کے اوپر۔ اور پل صراط کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ جو پل صراط ہے یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز اور بالکل اندھیرا، بالکل اندھیرا، اور ہے کہاں پر؟ جہنم کے اوپر۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ جہنم کی آگ کی روشنی تو آ رہی ہوگی، ہے نا؟ جہنم کی آگ تو کالی ہے، پتا ہے نا آپ لوگوں کو؟ جہنم کی آگ تو کالی ہے، تو وہ روشنی بھی گئی۔ تو اب پل صراط جہنم پہ رکھا ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ پتلا ہے، تیز ہے اور بالکل اندھیرا ہے، اور اس کے یہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے، یہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے جنت شروع ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو اب اس پل صراط کے اوپر سے نکالا جائے گا، اس پل صراط کے اوپر سے نکالا جائے گا، تو انسان چلے گا کیسے؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو، بہت غور سے سننا، اللہ تعالی ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دے گا، روشنی دے گا، ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دے گا، روشنی دے گا۔ جیسے آپ کے پاس میں ٹارچ ہے اور آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ یوں دیکھتے ہوئے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں ٹارچ کے ذریعے سے؟ ایسے ہی نامہ اعمال اور انسان کے کام، انسان کے اعمال، انسان کا کام، انسان کا اعمال ٹارچ کی طرح، روشنی کی طرح اس کے آگے آگے چل رہا ہوگا، اس کو روشنی دکھا رہا ہوگا۔ تو کسی کی روشنی بہت زیادہ ہوگی، کسی کی روشنی اس سے کم ہوگی، کسی کی روشنی اس سے بھی کم ہوگی، کسی کی بالکل ہلکے سے ٹارچ کی طرح ہوگی، کسی کی وہ ٹارچ خراب ہو جاتی تو یوں ٹھونک ٹھونک کے جلاتے ہیں، ہے نا؟ کسی کی روشنی اس کی طرح ہوگی اور کسی کی جلے گی نہیں، کسی کی جلے گی نہیں۔ اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے پیچھے، ان کے دائیں بائیں چل رہا ہوگا، یعنی وہ اپنے نور کی روشنی میں اس کو پار کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، اپنے نور کی روشنی میں اس کو پار کریں گے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ ہماری ٹارچ تو جلی نہیں رہی ہے، ہمارا نور تو کام ہی نہیں آ رہا ہے، ہمارا اعمال تو ہمارے کام ہی نہیں آ رہا ہے، ہم نے تو کوئی ایسا عمل کیا ہی نہیں تھا کہ جو آج ہمیں کام دے سکے، ہمیں فائدہ پہنچا سکے، تو پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں گے کہ چلو فلاں کے پاس میں تو روشنی ہے، فلاں کے پاس میں تو روشنی ہے، اس کی روشنی ہی میں ہم اس کو پار کر لیتے ہیں، پل صراط کو پار کر لیتے ہیں، پل صراط کو پار کر لیتے ہیں اسی کی روشنی میں۔ تو قرآن نے اس کا بھی نقشہ کھینچ دیا ہے، فرمایا آواز لگائی جائے گی، قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کوئی کسی کی روشنی میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کی نور کی روشنی میں نہیں جائے گا۔ قیل ارجعوا وراءکم، تم سارے پیچھے کی طرف لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور اپنی روشنی کو تلاش کرو، تمہاری اپنی ہوگی تو جاؤ گے، تم سوچو کسی دوسرے کے ساتھ میں نکل جائے روشنی میں، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے واپس بھیج دیا جائے گا، چلو پیچھے پیچھے بھیج دیا جائے گا، اپنی روشنی تلاش کرو، اپنی روشنی ہے تو جا سکتے ہو، نہیں تو نہیں جا سکتے۔ اچھا، جن کے پاس میں روشنی ہوگی وہ کیسے نکلیں گے؟ اس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروہ
جو پل صراط کے اوپر سے نکلے گا، دو طریقے کی حدیث آتی ہے، فرمایا پہلا گروہ جو پل صراط کے اوپر سے نکلے گا وہ اتنی تیزی سے اس پل صراط کو پار کر لے گا، اس پل صراط کو اتنی تیزی سے پار کرے گا جیسے آپ ایک بار اپنی آنکھ کو بند کریں اور کھولیں، بس اتنی دیر میں آپ پار کر گئے، اتنی تیزی کے ساتھ پار کر لے گا، یہ پہلا گروہ ہوگا۔ پھر فرمایا دوسرا گروہ اتنی تیزی کے ساتھ جیسے لائٹ کی روشنی ہوتی ہے، ادھر بلب جلائے ٹک سے جل گئی، تو جو لائٹ کی روشنی ہوتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ میں نکل جائے گا۔ پھر فرمایا کہ تیسرا والا گروہ اتنی تیزی سے نکلے گا ثم کمر الریح، جیسے کوئی بہت تیز ہوا چلتی ہے، بہت تیز، کتنی اسپیڈ ہو سکتی ہے ہوا کی، اتنی اسپیڈ کے ساتھ میں وہ گروہ بھی نکل جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ میں نکل جائے گا اس پل صراط کے اوپر سے۔ جبکہ کالا کتنا ہے، پتلا کتنا ہے، تیز کتنا ہے، اندھیرا کتنا ہے، اس کے باوجود بھی روشنی ہے ان کے پاس اور اتنی تیزی کے ساتھ میں نکلیں گے اس کے اوپر سے۔ پھر فرمایا کچھ ایسے ہوں گے جو بہت تیز، جو پرندہ اڑتا ہے اس کی اسپیڈ میں نکلیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بھاگ کر نکلیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو چل کر نکلیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو بیٹھ جائیں گے اور یوں چلنے کی کوشش کریں گے، اور لاسٹ میں جو ہوگا پھر وہ کٹ کٹ کر زمین نیچے گر جائے گا، جہنم کے اندر گر جائے گا، پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے لوگ گریں گے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں، میری تقریر کی اب یہ آخری بات ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پل صراط آسان ہو جائے؟ بولو، پل صراط آسان ہو جائے؟ چاہتے ہیں؟ تیزی کے ساتھ میں نکل جائیں، یہ بھی چاہتے ہوں گے؟ ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، ایک نسخہ بتا کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لینا۔ اچھا، یہ پل صراط جب کہا جاتا ہے تو آپ کو اس پل صراط کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد آتی ہے؟ کوئی بتائے۔ جب پل صراط بولا جاتا ہے تو آپ کو اس پل صراط کے علاوہ کوئی دوسری چیز یاد آتی ہے؟ نہیں آتی؟ آنا چاہیے، میں بتاؤں گا تو شاید آ جائے گی۔ نہیں 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 نہیں، ارے اللہ کے بندو، اہدنس، بولو آگے، اہدنس صراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ علماء نے لکھا ہے، بہت غور سے سننا، یہ نسخہ بتا رہا ہوں، یہ بات ختم کر دوں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو تم یہ دعا کرتے ہو نا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، علماء نے لکھا ہے جس انسان نے، مرد ہو یا عورت، جس انسان نے اپنی زندگی کے اندر اس سیدھے راستے پر جو انسان چلا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، تو جو انسان دنیا میں اس صراط مستقیم پر چلا ہوگا، جو انسان دنیا کے اندر صراط مستقیم پر چلا ہوگا، یعنی سیدھے راستے پر چلا ہوگا، یعنی دین پر چلا ہوگا، اس سیدھے راستے پر چلا ہوگا، یعنی صراط مستقیم پر جو آدمی دنیا میں چلا، وہ قیامت کے دن کہاں چلے گا؟ بولو، پل صراط پر چلے گا۔ اور جو دنیا میں صراط مستقیم پر نہیں چلا، وہ قیامت کے دن پل صراط پر نہیں چل پائے گا۔ اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔